چند دن پہلے اپنے وطن واپس گئے ہوئے تھے انگلستان، اور وہاں جا کر انہوں نے انٹرویو دیا جو بہت اہمیت، میڈیا نے اس کو بڑی اہمیت دی اور سیاسی اور دیگر حلقات نے اس کو بڑا سنجیدہ لیا۔ انہوں نے وہاں جا کر ایک بات کی جو پاکستان میں نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بات یہ کی کہ ہم نے 6 ارب ڈالر آئی ایم ایف سے لکھ کر وہ چیزیں لکھ کر دے دی ہیں اس مالیاتی ادارے کو جو پاکستانیوں کا اختیار اس مملکت پر ختم ہو گیا ہے۔ 6 ارب ڈالر قرضے کے بدلے میں وہ کچھ لکھ دیا ہے، ہم نے لکھ کے دے دیا ہے کہ عملاً ملک کی زمام اس مالیاتی ادارے کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ یہ حکومت کا حصہ ہیں، حکمران جماعت کے بڑے لیڈروں میں سے ہیں، مرکزی رہنماؤں میں سے ہیں، پنجاب بڑے صوبے کے، سب سے بڑے صوبے کے اور سب سے دولت مند اور ثروت مند صوبے کے گورنر ہیں، اور یہ انگلینڈ میں یہ بات پچھلے ہفتے کر کے آئے ہیں جسے پاکستان میں اہمیت دی گئی ہے، لیکن عام آدمیوں نے اہمیت دی ہے یا جن کو دینی چاہیے تھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور یہ کیا لکھ کے دے آئے ہیں ہم، یہ عوام کو نہیں بتایا گیا، پارلیمنٹ کو نہیں بتایا گیا، کسی کو نہیں بتایا گیا، بلکہ حکومتی کابینہ کو بھی نہیں پتا، وزراء کو بھی نہیں معلوم، سیکرٹریوں کو نہیں معلوم۔ وہ چیزیں آپ نے آئی ایم ایف کو لکھ کے دے دی ہیں۔ ابھی جو 2 ارب قرضہ لیا ہے، پہلے کا بھی لیا ہوا تھا، مجموعی طور پر 6 ارب گورنر صاحب کے بقول 6 ارب روپے کے بدلے میں پاکستان فروخت کر دیا ہے۔ یہ حاکم کہہ رہا ہے، حکمران جماعت کا بڑا بنیادی فرد کہہ رہا ہے یہ بات۔ اور جو موجودہ وزیر خزانہ ہیں ترین صاحب، جنہیں لایا گیا کہ یہ کوئی جادو ایسا چلائیں گے جس سے پاکستان کی معیشت میں بہتری آ جائے گی، انہوں نے جواب میں، گورنر کے جواب میں یہ کہا ہے کہ دنیا ہمارا چہرہ اور حسن دیکھ کر قرضے نہیں دیتی، لکھ کے دینا پڑتا ہے کچھ، اسی کے بدلے میں قرضہ ملتا ہے، مفت میں کوئی قرضہ نہیں دیتا۔ یہ وزیر خزانہ، وفاقی وزیر خزانہ نے اپنی ہی پارٹی کے گورنر کو جواب دیا ہے کہ لکھ کے دینا پڑتا ہے۔ وہ بلے شاہ کا بڑا خوبصورت کلام ہے، بلے شاہ کی تاریخ۔ یہ پڑوسی ہیں آپ کے، قصور کے ہیں بابا بلے شاہ۔ شاہ صاحب تھے، سید بادشاہ تھے، اس صوفی لائن میں چلے گئے، عجیب و غریب کام کیے انہوں نے، اور پھر ایک دفعہ انہوں نے وہ گھنگرو باندھ کے ناچے جا کر، ان کے اپنی زبان میں کنجری بن کر ناچے وہ، یعنی قدیم سے ناچ گانا کنجروں کا ہی کام تھا، اور یہ کنجر پنا کسی پر بھی سوار ہو سکتا ہے۔ اب یہ شاہ صاحب تھے، ان پر سوار ہو گیا، خود کہہ رہے ہیں کنجر پنا تھا اور یہ مجھے کرنا پڑا، چونکہ ان کے پیر ناراض ہو گئے تھے۔ بلے شاہ کے پیر تھے شاہ عنایت، وہ ارائیں تھے۔ یہ گورنر صاحب بھی ارائیں ہیں۔ ارائیں ایک ذات ہے پنجاب میں، عموماً یہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، زیادہ سبزیاں اور یہ چیزیں کاشت کرتے ہیں، زراعت کے متخصص ہوتے ہیں یہ قوم، ان کا کام یہ ہے، آبائی پیشہ۔ یہ پیر ارائیں ہیں اور مرید سید ہے آل رسول۔ یہ سید ارائیں کا مرید بن گیا، اور پیر کا بانجا قصور میں اس کو شادی کی یا کوئی کام تھا، تو پیر صاحب نے بلے شاہ کو پیغام بھجوایا کہ میرا بھانجا وہاں کی ضرورت کے تحت آ رہا ہے، آپ اس کی ضرورتیں پوری کریں، مدد کریں، ہیلپ کریں۔ بلے شاہ صوفی قلندر مست سید تھا، اس کو یا پتہ ہی نہیں چلا یا پار کے وہ نہیں کر سکے، پیر کے بھانجے کی خدمت نہیں کر سکے، پیر ناراض ہو گئے بلے شاہ سے۔ اب بلے شاہ کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا پیر راضی کرنا، تو پھر انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ وہ پیر صاحب کے ہاں عرس ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہے ان کے مزار پر بھی اور میلوں پر، تو اس میں عورتیں ناچتی ہیں، آ کے وہ کنجریاں آ کے ناچتی ہیں۔
تو پیر یہ جتنی اجازت مانگتے تھے بلے شاہ کہ مجھے آنے دیں، اپنے معافی مانگنے دیں، تو ان کی طرف سے بالکل پابندی ختم، اب تو ادھر آ نہیں سکتا لاہور. تو بلے شاہ نے بیس بدلا، بیس بدل کے کنجریوں والا لباس پہنا اور گھنگرو باندھے اور کنجریوں کے ساتھ مل کے وہاں ناچے جا کر، ڈول پہ دمال ڈالی. تو پیر نے دیکھا کہ ان ساری کنجریوں میں سے ایک کنجری بہت خوبصورت ناچتی ہے بڑی. جب غور سے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو کنجری نہیں ہے، یہ تو سید ہے، یہ تو بلے شاہ ہے، یہ مرید ہے اور بڑا خوبصورت ناچ رہا ہے. باہر کے وہ لوگوں کے ہاتھ بات چڑھ گئی کہ سید ناچا ہے نا، کیوں ناچا ہے؟ تو بلے شاہ نے اس پر اپنی صفائی پیش کی، وضاحت کی. بڑی خوبصورت نظم ہے، کلام ہے بلے شاہ کا. اس میں وہ کلام کا، وہ پنجابی کلام کا ان کا حصہ ہے کہ اگر پیر روٹھ جائے تو پھر ناچنا پڑتا ہے، جے رس جاوے یار تے نچنا پیندا ہے. پنجابی میں جے رس جاوے یار تے نچنا پیندا ہے، جے سامنے ہوئے یار تے نچنا پیندا ہے. یہ بلے شاہ کا کلام ہے. اور بھی ان کے کلام بڑا بامانہ کلام ہوتا ہے. تو ایک سید کو ناچنا پڑا یہ کام کر کے. اب وزیر ترین جواب دیتے ہیں اپنے گورنر ارائیں کو کہ ترین پٹھان فیملی ہے، یہ اصل میں خیبر پختونخوا کے ہیں. انہوں نے زمینیں لی ہیں رحیم یار خان میں، اور ادھر ایک ترین تو بہت معروف ہوئے نا، جہاز والے، نہیں ہے نام یاد آپ کو جی؟ جہانگیر ترین، یہ شوکت ترین ہیں. یہ لوگ، ان کو پنجاب میں زمینیں ملی، ان کے زمینیں ادھر خیبر پختونخوا میں تھیں، تربیلا ڈیم میں آ گئیں، پھر وہاں سے ان کو ان علاقوں کے اندر پھر انہوں نے آگے اپنا سرمایہ بہت بڑھا لیا. تو انہوں نے اپنے گورنر کو یہ بیان دیا کہ گورنر صاحب، انگلینڈ میں جا کر جو آپ بات کر آئے ہو، تو جب قرض لینا ہو تو کچھ لکھ کے دینا پڑتا ہے. تو آج بلے شاہ ہوتے تو یہ ضرور اپنی اس شعر میں اضافہ کرتے کہ جے ملک ہوئے مقروض تے لکھ کے دینا پیندا ہے. معیشت برباد ہو تو لکھ کے دینا پیندا ہے. یہ انہوں نے توجیہ کی ہے کہ لکھ کے دینا پیندا ہے. باہر کے بہت افسوسناک صورتحال ہے معیشت کے لحاظ سے، بتاتے نہیں ہیں. میڈیا بھی اور چکروں میں رہتا ہے. کبھی کبھار کوئی بات، میڈیا ہمارا بلیک میلر ہے، سب سے بڑا بدترین بلیک میلر میڈیا ہے. بلیک میلر اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کی کمزوری پکڑ کے پھر اسے دھمکی دے کہ اگر مجھے پیسے نہیں دیے تو میں تیری یہ ویڈیو لیک کر دوں گا. یہ پاکستان میں ایک عام چیز بنی ہوئی ہے، بچہ بچہ گھر گھر میں یہ کام کر رہے ہیں. میڈیا نے یہی کام کیا ہوا ہے، حکومت کو، سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو بلیک میل کرتے ہیں. ان کی ویڈیو، ان کی خبریں، ان کی راز میڈیا نے اپنے پاس رکھے ہوتے ہیں، پھر ان کو بتاتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں پیسے نہیں دیے آپ نے تو ہم فاش کر دیں گے. ہمارا میڈیا سارا ٹوٹل ٹی وی چینل جتنے بھی ہیں، کسی بھی رجحان والے ٹی وی چینل ہیں، سب بلیک میلر ہیں. یہ سرمایہ داروں کو بلیک میل کرتے ہیں، حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں، وزیروں کو، سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو. جہاں پر حکومت کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسی بات بتا دیتے ہیں، ورنہ عموماً نہیں بتاتے. کوئی بات جو قوم سے مربوط ہے وہ قوم کے سامنے نہیں رکھتے ہیں.